أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورہ یونس ہے، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور آخری سے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو سورتوں کے نام ہوتے ہیں، ویسے تو جو مضامین ہوتے ہیں سورتوں کے، ان کے بھی آپس کے اندر ایک ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ جو نام ہیں سورتوں کے، ان ناموں کا بھی آپس کے اندر ربط اور جوڑ لگایا ہے کہ یہ نام بھی ہیں آپس کے اندر کیا ہے، منظم طریقے سے، مربوط طریقے سے یہ نام بھی چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ آئی، تو سورہ بقرہ کے اندر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کرتا ہے کہ لا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود، کہ ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح یہودیوں نے گائے کی عبادت کی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آ گئی، تو اس کے اندر ہم یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، کہ ہم آل عمران کی یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی، حضرت مریم کی، ان کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح کہ عیسائیوں نے عبادت کی تھی ان لوگوں کی۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نساء آئی، تو اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کرتے ہیں کہ ثم بعد ذلك نؤدی حقوق النساء، کہ ہم عورتوں کے حقوق کو ادا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں اس سورت کے اندر کہ یا اللہ ہم یہ سارے کام کریں گے، انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مائدہ تو میں نازل کروں گا، آسمان سے دسترخوان تو نازل کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تجعلوا، کہ تم قائم نہیں کرو گے، تم نہیں نکالو گے میرے علاوہ کسی کے نام کا من الانعام نصیبا مفروضا، اپنے انعام میں سے، چوپایوں میں سے اگر تم میرے علاوہ کسی کا حصہ نہیں نکالو گے تو میں تمہارے لیے کیا کروں گا، مائدہ نازل کروں گا۔ اور مائدہ بھی نازل کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہارے لیے کیا کروں گا کہ تمہیں آخرت کے اندر اعراف سے نکال کر جنت کے اندر داخل کروں گا۔ اس کے بعد سورہ اعراف آتی ہے، اور سورہ اعراف کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ انفال۔ آخرت کے اندر تو تمہیں اعراف سے بچا کر جنت کے اندر پہنچاؤں گا، اور دنیا کے اندر تمہیں کیا عطا کروں گا؟ انفال نصیب کروں گا، مال غنیمت دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم توبہ کر لو۔ آگے توبہ سورت آ رہی نا، اور پھر توبہ کس طرح کی کرنی ہے؟ توبہ اس طریقے سے کرنی ہے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی۔ تو یہ سورت یونس کا، یہ اس کو کہتے ہیں ربط اسمی، کے ناموں کا آپس کے اندر کیا ہے، وہ تعلق ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی 11 جو ہے نا وہ عقلی دلائل اس کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اور کل ایک دلیل عقلی ہم نے پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں زمین کو 7 دنوں 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ تو یہ ایک عقلی دلیل تھی، اور آج کے سبق کے اندر دوسری عقلی دلیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔
والذین وہ ذات ہے جعل الشمس ضیاء. اب پیچھے چونکہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام ذکر فرما دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارتاً فرماتے ہیں کہ والذی وہی ذات ہے جعل الشمس جس نے بنایا سورج کو ضیاء چمکدار بنایا، والقمر نورا اور چاند کو بنایا روشن، وقدرہ اور اس کے لیے مقرر کی منازل، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چاند کے لیے منزلیں مقرر فرمائیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو عدد السنین سالوں کے حساب کو جان لو، والحساب اور حساب کتاب کو تم سمجھ سکو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل عقلی بیان کی ہے، اور اس کا تعلق آپ دیکھیں گے کہ پیچھے ہم نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمام معاملات کی تدبیر کرتی ہے، اور تدبیر کرنے کا نمونہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ یہ جو تم سورج کو دیکھ رہے ہو چمکتا ہوا، چاند کو تم دیکھ رہے ہو روشن، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدابیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام امور خود اللہ تعالیٰ اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ضیاء کا لفظ ہے، جو نور کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کے اندر دونوں روشنی کے لیے بولے جاتے ہیں، چمک کے لیے، روشنی کے لیے بولے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب کسی چیز کی روشنی اپنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جب روشنی کسی اور چیز سے مستعار لی جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن کے اندر عربی زبان کے اندر لفظ نور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ضیاء جو ہے یہ زیادہ جو روشنی ہوتی ہے اس کے لیے ضیاء کہتے ہیں، اور جو کم درجے کی روشنی ہوتی ہے اس کو نور کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج سے 1400-1500 سال پہلے قرآن پاک نازل ہوا، جب یہ سائنس کی ترقی نہیں تھی۔ سائنس تو اب یہ بتانے لگی ہے نا کہ سورج کی روشنی اپنی ہے، اور چاند کیا کرتا ہے؟ وہ سورج سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1500 سال پہلے یہ بتا دیا قرآن کے ذریعے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اتنی باریکیوں کا جو خیال رکھا گیا ہے اس کے اندر، تو یہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیاء بنایا، اور بعض حضرات کے نزدیک یہ جو ضیاء کا لفظ ہے یہ ضوء کی جمع ہے۔ ضوء چمک کو کہتے ہیں، اور چمک کے اندر چونکہ رنگ ہوتے ہیں تو اس لیے ضوء کی جمع ضیاء اللہ تعالیٰ لائے، کیونکہ سورج کے اندر جو ہے وہ رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا بارش کے بعد جب سورج چمکتا ہے تو وہ ایک کوس قضاء بن جاتی ہے، رنگوں کا اظہار ہوتا ہے، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ شمس کے اندر، سورج کے اندر ہم نے کیا ہے؟ بہت سارے رنگ جمع فرما دیے۔ والقمر نورا اور ہم نے قمر کو، چاند کو بنایا نورا روشن بنایا، وقدرہ منازل اور ہم نے ان دونوں کی، سورج کی بھی منزلیں مقرر کی ہیں اور چاند کی بھی منزلیں مقرر کی ہیں۔ اب چاند کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ چاند کی منزلیں ہوتی ہیں 28 برج ہوتے ہیں جن میں سے چاند ہر روز طلوع ہوتا ہے، اور سورج کی منازل کتنی ہوتی ہیں؟ وہ تو جتنا ہر روز جو ہے وہ سورج مختلف جگہ سے چند ڈگری کا فرق ہے، ہمارے حساب سے تو چند ڈگری ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے فاصلے سے سورج جو ہے وہ ہر روز طلوع ہوتا ہے، تو اس حساب سے 360 جو ہے اس کی منازل بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج کی بھی منزلیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور چاند کی بھی منازل اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قدرہ کا لفظ جو لائے ہیں یہاں پر ضمیر واحد کی لائے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ چاند کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ چاند کی ہم نے منازل جو ہیں وہ مقرر کی ہیں۔ تو اگر چاند کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہو تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ سورج کی جو منازل ہے نا وہ عام بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ اگر دوپہر کے وقت آپ سورج کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج 13 مئی ہے یا 14 مئی ہے، 15 مئی ہے، نہیں پتہ چل سکتا۔ جو بہت بڑا ریاضی دان ہوگا، فلکیات کا ماہر ہوگا، اس کو سمجھ آئے گی کچھ نہ کچھ طلوع کے وقت سے کہ یہ جو یہاں سے طلوع ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے دن اس کے گزر چکے ہیں۔ عام بندے کو اس سے پتہ نہیں چلتا، لیکن چاند کا کیا ہے؟ جو تھوڑا سا سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا، وہ چاند کی موٹائی کو، گولائی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ آج پہلی کا چاند ہے، آج دوسری کا ہے، آج 14ویں کا ہے، آج 13ویں
پیروی کا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں سامنے سمجھ آنے والی بات ہے کہ چاند کیا ہے، اس کی منازل ہوتی ہیں الگ الگ جگہ سے وہ طلوع ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد کو، والحساب اور حساب لگا لو۔ ما خلق اللہ ذَلِكَ، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو الا بالحق، مگر حق پیدا کیا ہے۔ یہاں پر حق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ کیا ہے، کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو کھیل تماشا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یفصل الآیات، وہ بیان کرتا ہے تفصیل کے ساتھ آیات کو، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے یعلمون جو جاننے والی ہے، جو علم رکھنے والی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک اور اپنی دلیل عقلی پیش کرتے ہیں کہ ان فی اختلاف اللیل، بے شک دن راتوں کے اختلاف میں، والنہار، اور دن کے اختلاف میں، یہ بھی کیا ہے، بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن اور رات کا مختلف ہونا۔ تو کس اعتبار سے دن اور رات مختلف ہوتی ہیں؟ تو 4 اعتبارات ہیں جن کی وجہ سے دن اور رات کے اندر فرق آتا ہے۔ وہ کون سا؟ کہ بڑے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو ان کا آپس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آنے جانے کے اندر اختلاف ہوتا ہے، دن جا رہا ہے تو رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے تو دن آ رہا ہے، تو آنے جانے کے اندر بھی اختلاف ہے۔ اسی طرح ٹھنڈے اور گرم کے اندر اختلاف ہوتا ہے کہ دن کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور رات کے اندر کیا ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک اختلاف ہے۔ اور چوتھا اختلاف یہ ہے کہ دن کیا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور رات کیا ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے۔ تو مختلف اختلافات ہیں۔ فرمایا کہ ان فی اختلاف اللیل، بے شک رات کے اختلاف کے اندر، والنہاری، اور دن کے اختلاف کے اندر، وما خلق اللہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں کے اندر، والارض، اور زمین کے اندر، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ایسی قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والی ہے، جو بچنے والی ہے، جو متقی لوگ ہیں، ان کے لیے ان ساری چیزوں کے اندر کیا ہے، وہ نشانیاں ہیں۔ یہ جو آیت کا لفظ ہے نا، اس کے مختلف ترجمے کیے جاتے ہیں۔ نشانی ہے، قرآن کی جو آیت ہے اس کے اوپر آیت کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لآیات سے مراد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پتے ہیں۔ پتے سمجھتے ہیں، ایڈریس، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے معرفت کے وہ پتے ہیں۔ اسی سے علماء نے یہ لکھا ہے، بعض جو متکلمین ہیں، پرانے بزرگ، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو حنفی حضرات ہیں، وہ جن کی پیروی کرتے ہیں علم کلام کے اندر، ان کا نام ہے امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف لیل اور نہار اور ان سب چیزوں کو کیا فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے، مجھ تک پہنچنے کے معرفت کے راستے ہیں۔ تو اس سے انہوں نے یہ قائم کیا کہ اگر کوئی آدمی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہو اور اس تک کسی نبی کا بھی پیغام نہ پہنچا ہو، تو وہ آدمی اگر اس حالت کے اندر مر جائے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکے، تو ایسا آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سورج کو دیکھتا ہے، وہ چاند کو دیکھتا ہے، وہ دن رات کو دیکھتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے پتے، یہ سارے کے سارے وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کے باوجود وہ اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ کوئی کائنات کو چلانے والا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ آدمی کفر کے اوپر مرا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے جس کو اشاعرہ کہتے ہیں، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی تک نبوت کا پیغام نہیں پہنچا اور وہ آدمی مر جاتا ہے، تو ایسے آدمی کا اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخلہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کے بارے میں کیا ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے کہ آپ جنت کے اندر چلے جاؤ، تو جو جنت میں جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا، جو جہنم میں جائیں۔ تو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے جو علماء نے کی ہے کہ جن تک پیغام نہیں پہنچتا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ آیت جو ہے نا، یہ ماتوریدیہ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی یہ کیا ہے، پتے ہیں۔ لآیات لقوم، یہ نشانیاں ہیں معرفت کی، لقوم یتقون، ایسی قوم کے لیے جو بچنے والی ہیں۔ اور اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے علوم آج کل جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم ہیں،
یہ سارے کے سارے پڑھنا کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ ہم میتھمیٹکس بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم فزکس بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم اناٹومی، جو چیزیں اس کے اندر تذکرہ آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اگر متقی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن و حدیث پڑھنا چاہیے؟ تو یہ سارے علوم اگر صحیح نیت سے آدمی پڑھے تو یہ سارے کے سارے بھی باعث ثواب بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے لقاءنا، ہم سے ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور اسی کے اوپر وہ مطمئن ہیں، اسی کے اوپر وہ خوش ہیں، والذین هم عن آیاتنا، اور وہ لوگ ہیں عن آیاتنا غافلون، ہماری آیتوں سے وہ غافل ہیں۔ تو ان الذین لا یرجون، وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ، جو آدمی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، تو احب اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ملاقات کرے۔ تو آدمی کو اس چیز کی امید رکھنی چاہیے، شوق رکھنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سے ملاقات کا مطلب تو کیا ہے؟ کہ آدمی مر جائے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، تو مرنے کو تو کوئی بھی بندہ پسند نہیں کرتا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کے اوپر موت کے آثار آئیں تو اس وقت ان آثار کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر اگر تمنا ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کی، تو ایسے بندے کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، یعنی کہ عام زندگی کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو امید رکھتے ہیں، یرجون کا ایک مطلب ہوتا ہے امید رکھنا، اور ایک مطلب ہوتا ہے ڈرنا، کھٹکا لگے رہنا، اور یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کے ایمان کے لیے ہوتی ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، انسان کا جو ایمان ہوتا ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جوانی کے اندر تو اللہ کے عذاب کا ڈر ہونا چاہیے، اور بڑھاپے کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جو لوگ نہیں امید رکھتے لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہیں، مطمئن ہیں، راضی ہیں دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور اسی کے اوپر کیا ہے؟ وہ مطمئن ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے جہان مٹھا، اگلا جہان کہ ڈٹھا۔ تو یہ کھادیا پیتیا علی علی کیتیا، یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون، بس اسی زندگی کے اوپر خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ جو گزر رہی ہے بس اسی کو گزارتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم النار، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کچھ کماتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے قرآن پاک کے اندر اسلوب یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا انداز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کا بھی ذکر فرماتے ہیں، اہل ایمان کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بالکل ڈر نہ جائیں، نا امید نہ ہو جائیں، امید دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر جنت کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، یہدیہم ربہم، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، ربہم ان کا رب، بایمان، ان کے ایمان کے سبب۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، تو جو آدمی پہلے ایمان لا چکا ہے اور اچھے کام کر رہا ہے، ہدایت پر تو پہلے سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت دے گا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کے اوپر، ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھے گا۔ یہدیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو پختہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر رکھے گا۔ اور یہدیم، ہدایت کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ ہدایت کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اشارہ کر دیتا ہے، رہنمائی کر دیتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پر جانا ہے، اور ایک ہدایت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو لے کر چلتا ہے انگلی پکڑ کر اور اس کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر یہدیم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو لے کر چلیں گے اور اس کو جنت تک پہنچا دیں گے۔ یہدیہم ربہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، بایمانہم، بسبب ان کے ایمان کے۔
تجری من تحتہم بہتی ہوگی جن کے نیچے الانہار نہریں بہ رہی ہوگی فی جنات النعیم نعمتوں والی جنت کے اندر ایسے لوگ پہنچیں گے دعواہم فیہا ان کی وہاں پر پکار ہوگی ان کا وہاں پر بولنا ہوگا ان کا وہاں پر کلام ہوگا اس کے اندر سبحانک اللہم یا باری تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے اے اللہ سبحانک آپ کی ذات پاک ہے یہ ایک لفظ جو ہے نا وہ تسبیح کا استعمال کیا جاتا ہے سبحان اللہ تسبیح کے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تسبیح اور ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تقدیس کا تو اس کے اندر فرق کیا ہے اس کے اندر فرق یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے عیبوں کی نفی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے تمام قسم کے عیبوں سے کمزوریوں سے نقائص سے ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اگر صرف تعریف کرنی ہو یعنی کہ اس بات کے پہلو کے اندر کرنی ہو تو پھر اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں تقدیس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر جنتی لوگ وہاں پر جا کر کیا کہیں گے سبحانک اللہم یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے تو اللہ کی ذات کس چیز سے پاک ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ جنتی لوگ جو کہیں گے سبحانک اللہم تو اس لیے کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو اچھے کام کرے گا اس کو جنت ملے گی تو آپ نے اس وعدے کی پابندی کی ہے اور آپ کی ذات وعدہ خلافی سے پاک ہے تو اس لیے وہ وہاں پر کیا کہیں گے دعواہم ان کی پکار ہوگی ان کا کہنا ہوگا ان کا کلام ہوگا جنت کے اندر سبحانک اللہم کہ آپ کی ذات پاک ہے یا پھر دعوا ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جنت کے اندر دعا کیا ہوگی سبحانک اللہم کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے اگر یہ دعا ہو وہاں پر جنتیوں کی سبحانک اللہم تو پھر دعا کے اندر تو طلب ہوتی ہے کہ انسان کوئی چیز مانگتا ہے تو سبحانک اللہم کے اندر تو ہم کوئی چیز نہیں مانگ رہے ایسے ہی ہے سبحانک اللہم یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے تو اس کے اندر بظاہر ان لفظوں کے اندر تو کوئی طلب نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تعریف کے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر کیا چھپی ہوتی ہے دعا چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ کیسے کہ اگر کوئی فقیر آپ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے لیکن لفظوں کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے تعریف کر رہا ہوتا ہے آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ طلب آپ سے کچھ نہیں کر رہا ہوتا لیکن آپ صرف اور صرف اس کی دعا کو سن کر آپ اس کو کیا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں وہ آ کر آپ کو سلام کرتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا سلام کرنا کیا ہے وہ مانگنا ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو سلام کر رہا ہے ضرور یہ کچھ مانگے گا اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر فقیر کسی کو سلام کرے نا تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ سلام کی نیت سے نہیں کرتا بلکہ مانگنے کی نیت سے کرتا ہے ویسے سلام کا جواب دینا کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے سبحانک اللہم وہاں پر ان کی پکار کیا ہوگی سبحانک اللہم یا اللہ آپ کی ذات کیا ہے وہ پاک ہے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا اور جنت کے اندر ان کا تحیہ ان کا تحفہ جو ہے وہ کیا ہوگا تحیہ کہتے ہیں کہ کسی کے استقبال کے لیے کسی کو پروٹوکول دینے کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نا اس کو تحیہ کہتے ہیں آپ کہہ لیں تحفہ جو ہے ہم جیسے انگلش میں کہہ دیتے ہیں ویلکم ہے عربی کے اندر اہلاً و سہلاً مرحبا تو وہاں پر جو کلمات ہوں گے کسی کے استقبال کے وہ کیا ہوں گے اس کے اندر سلام کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو اب یہ کس کا کلام ہوگا کون کس کو سلام کرے گا تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے نا وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے جب بھی ان کی آپس کے اندر ملاقات ہوگی تو وہ کیا کریں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سلامتی ہوگی اور قرآن کے اندر دلیل آتی ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم کہ یہ سلام ہے بات ہے تمہارے رب کی طرف سے جو بڑا رحیم ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ فرشتے جب بھی ان کے اوپر جھانکیں گے تو وہ کیا کریں گے آ کر سلام کہیں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب کہ فرشتے ان کے اوپر داخل ہوں گے ہر ایک دروازے سے اور کیا کہیں گے سلام علیکم تو وہاں پر سلام کریں گے تو جو دنیا کے اندر سلام کا عادی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی جنت کے اندر سلام کی توفیق دیں گے اور ان کا تکیہ کلام اور ان کا تحیہ جو ہے وہ سلام ہوگا وآخر دعواہم اور ان کی جو آخری بات ہوگی وہ کیا ہوگی ملتے ہوئے جو ابتدائی دعا ہوگی وہ کیا ہوگی سلام ہوگا اور آخری دعا ان کی کیا ہوگی آخری بات کیا ہوگی الحمدللہ رب العالمین
تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو آخری کلام جو ہے، تو اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی کام کا اخیر کیا جائے تو کیا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، حمد بیان کرنی چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ اور آخر پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ ہمارے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے کھانے سے پہلے، حالانکہ حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ صرف کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اس سے آگے جو ہے وہ مسنون نہیں ہے، مسنون یہی ہے کہ آدمی کیا کہے؟ صرف اور صرف بسم اللہ کہے۔ وآخر دعوا، اگر پوری پڑھ دیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن سنت کو ترک کرنے والی بات ہے، تو اس لیے صرف بسم اللہ کہنا چاہیے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی بات، اسی لیے امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا اختتام جو ہوتا ہے نا وہ حمد کے اوپر ہوتا ہے، تو اسی لیے جو نبوت کا اختتام جس کے اوپر ہوا اس کا نام بھی کیا ہونا چاہیے؟ محمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد ہے، کیونکہ آپ کے اوپر نبوت کا اللہ تعالیٰ نے اختتام کیا ہے، آخر کیا ہے۔ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ ان کے ایک جو ہے نا شبے کا جواب دے رہے ہیں مشرکین مکہ کے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آ جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کریں لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، الشَّرَّ، شر کی جلدی کریں اللہ تعالیٰ، کہ جو چیز استعجالہم، کہ جو چیز وہ مانگیں، جس طرح بالخیر، خیر کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح شر بھی جلدی دینا شروع کر دیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ضرور پورا ہو جائے، إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، ان کا کام پورا ہو جائے، ان کا کام تمام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح دعا کو جلدی قبول کرتے ہیں کسی کے حق کے اندر، اگر کسی کے خلاف بد دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جلدی قبول نہیں فرماتے جتنی جلدی اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کے حق کے اندر بد دعاؤں کو جلدی قبول کرنا شروع کر دوں تو کیا ہو جائے گا؟ ان کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا اکثر گمراہ لوگ کیا کہتے ہیں، اگر ہم گمراہی کے اوپر ہیں تو ہمیں کیا ہو جانی چاہیے؟ موت ہو جانی چاہیے، لیکن مرتے نہیں ہیں۔ تو وہ کیوں نہیں مرتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو جلدی قبول نہیں فرماتے، لیکن انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی نہ کبھی ایسا کوئی لمحہ آ جاتا ہے انسان اپنی اولاد کو بد دعا دیتا ہے، اپنے مال کے لیے بد دعا کی کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو امید نہیں رکھتے، یعنی کہ عقیدہ نہیں رکھتے، لِقَاءَنَا، ہماری ملاقات کا، ان کو ہم کہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کو ہم طغیان کے اندر، گمراہی کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، یعمہون، وہ وہیں پر بہکتے رہتے ہیں، اندھے ہو کر وہیں پر پھرتے رہتے ہیں۔ یعمہون، اور ایک اور لفظ کا ہم نے فرق شروع میں کیا تھا، ایک ہوتا ہے عمیون اور ایک ہوتا ہے عمہون۔ آخر پر ہا ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے اور یا ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی، عمیون، آخر پر اگر یا آ جائے تو اس کا مطلب ہے آنکھوں کے اندھے، اور اگر آخر پر ہا آ جائے تو اس کا مطلب ہے دل کے اندھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہا کے ساتھ فرمایا کہ ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ دل کے اندھے ہوتے ہیں اور اپنی گمراہی کے اندر پھرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو چھوتی ہے الضُّرُّ، کوئی بڑی تکلیف، دعانا لِجَنبِهِ، تو ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، پہلو کے بل لیٹ کر، او قاعدن، یا پھر بیٹھ کر، او قائمن، یا پھر کھڑا ہو کر۔ یعنی کہ انسان کے اوپر جب تکلیف کا لمحہ آتا ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، جب چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں نا تو اپنے معبودوں کو بلاتے رہتے ہیں، اپنے مشکل کشاؤں کو بلاتے رہتے ہیں۔ جب بڑی مشکل آتی ہے تو تب وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو چھوتی ہے الضُّرُّ، کوئی بڑی تکلیف، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، اپنے پہلو کے بل، او قاعدن، یا پھر بیٹھے ہوئے، او قائمن، یا کھڑے ہوئے۔ انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا پھر انسان لیٹا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی حالت ہوتی نہیں ہے۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ ہر حالت کے اندر وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا، پس جب ہم کشفنا، ہٹا دیتے ہیں اس کو، کھول دیتے ہیں اس کو، عنہ، اس سے، یعنی کہ تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، ضرہ،
مرہ تو ایسے لا تعلق ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، کألم یدعونا کہ گویا کہ نہیں، یدعونا ہمیں پکارا اس نے، الی ضر مسا اس مشکل کے وقت، اس پریشانی کے وقت، مسہ جب اس کو وہ پہنچی تھی. یعنی کہ ایسے ہو جاتا ہے انسان لا تعلق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ جیسے اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کو کبھی پکارا ہی نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا جب انسان تکلیف کے اندر ہوتا ہے تو یا اللہ میرے اوپر رحم کر، یا اللہ میں بڑا پریشان، یہ وہ. جب مشکل حل ہو جاتی ہے تو آدمی کیا کہتا ہے یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی ٹیکنیک جو ہے، میری اپنی عقل جو ہے اس کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں، اس کرائسس سے نکل گیا ہوں. تو یہ آدمی کی جو ہے نا وہ نفسیات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. کذالک اسی طرح زینا مزین کیا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے، للمسرفین جو لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں یا پھر شیطان ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے. تو عموماً جو لوگ گمراہی کے اوپر ہوتے ہیں نا، شیطان ان کے گمراہی کے کاموں کو بھی کیا کرتا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے. شیطان کے حملے کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے انسان کو اللہ کے راستے سے کاٹ کر اور کیا کرے، گمراہی کے راستے کے اوپر ڈال دیں. کہتے ہیں کہ دلی کے اندر ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے تصوف کے امام سمجھے جاتے تھے. تو ان کا ایک مرید تھا اور بڑا خادم قسم کا آدمی تھا. تو انہوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ فلاں مسجد کے اندر جو ہے نا وہ اذان وغیرہ دیا کریں، صفائی کیا کریں. تو یہ وہاں پر صفائی کیا کرتا. تو یہ تقریباً کہتے ہیں کہ 15-20 سال ان کی خدمت کے اندر رہا، بڑی خدمت کرتا رہا. تو ایک دن دیکھا انہوں نے، غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کچھ دنوں سے جو ہے نا وہ اکھڑا اکھڑا لگ رہا ہے، پریشان رہتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو کسی نے نہ بتایا. تو انہوں نے اس کو بلوا لیا، اس کا نام عبداللہ تھا. یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کا مزاج جو ہے نا وہ تھوڑا بدلا ہے، آپ دور رہتے ہیں. تو کہنے لگا حضرت جی اصل کے اندر بات یہ ہے کہ جس مسجد کے اندر میں خدمت کرتا ہوں نا وہاں پہ 4 درویش آئے ہوئے ہیں، اور 4 درویش ہر روز صبح کے وقت اٹھتے ہیں. چند دنوں سے انہوں نے وہاں پر قیام کیے ہوئے، ہر روز صبح کے وقت وہ اٹھتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے 15-20 سال آپ کے پاس گزارے ہیں نا، ضائع کر دیے. انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جب وہ صبح کے وقت اٹھتے ہیں نا تو ایک درویش دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اچھا رات کو تم کہاں گئے. تو وہ کہتا ہے کہ رات کو میری روح جب جسم سے نکلی نا تو میں جنت کے اندر ٹہلتا رہا. دوسرا کہتا ہے اچھا تم نے پھر جنت پہ سٹے کر لیا. میری روح تو ہے جو عرش پر پہنچ گئی تھی، ملائے اعلیٰ کے اندر پہنچ گئی تھی، فرشتوں سے ملاقات کی تھی، حوروں سے ملاقات کی تھی. تو حضرت جی میں پریشان ہوں کہ میں 15-20 سال سے آپ کے ساتھ ہوں تو اس طرح کی چیزیں مجھے نظر نہیں آتی، تو ان کو وہ نظر آ رہی تھی، تو اس لیے میں پریشان. تو کہتے ہیں وہ خاموش ہو گئے. تو یہ کیونکہ اس کے دل کے اندر تو ایک گرہ پڑ گئی تھی. تو وہ جب جانے لگے درویش تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ میرے ساتھ. تو یہ چلتا گیا ان کے ساتھ. تو 3-4 مہینے ہی ان کے ساتھ رہا. تو اس کو کوئی چیز نظر ہی نہ آئی اور وہ اسی طرح کی باتیں کرتے، ہر روز صبح اٹھتے تو کوئی کہاں کی سیر کر رہا ہے، جنت کے اعلیٰ مکانوں کی، اور اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو کہتا ہے کہ میں اتنے مہینے سے آپ کے ساتھ ہوں تو مجھے کچھ نہیں نظر آتا، کوئی جنت، کوئی اس طرح کا نمونہ. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہمیں کون سا نظر آتا ہے، ہمیں بھی کچھ نظر نہیں آتا. ہم تو بس اپنا جو شیخ ہے اس کے اوپر اپنا عقیدہ بناتے ہیں اور آپس کے اندر ایسی من گڑت باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے شیخ کے اوپر عقیدہ جو ہے وہ مزید پختہ ہو جائے. تو کہتے ہیں وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ جو اصل اللہ کا ولی تھا اس کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگا ہوں، یہ تو سارے مداری ہیں. تو وہ کہتے ہیں واپس آیا ان کے پاس، مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگا حضرت جی میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، تو آپ مہربانی کریں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ تم نے ہمیں دھوبی سمجھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں جاتے ہو میلے ہو کر آ جاتے ہو اور ہم آپ کو دھونے والا کام کرتے رہیں، تو اب یہ کام نہیں ہوگا، اب آپ جاؤ. تو اس طرح ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ اعمال کو مزین کر کے لوگوں کو دکھاتا رہتا ہے اور لوگوں کے عقیدے کیا کرتا رہتا ہے اور زیادہ پختہ کرتا رہتا ہے. کذالک زین للمسرفین اسی طرح مزین کیے جاتے ہیں للمسرفین جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور تحقیق ہم نے ہلاک کیا بستیوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا. اور ظلم کون سا کیا انہوں نے اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر شرک کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور آئے ان کے پاس رسول، بالبینات، نشانیاں لے کر، واضح دلائل لے کر. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ نہیں تھے لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ایسی قوم کو جو مجرم لوگ ہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں. ثم جعلناکم خلائف، پھر ہم نے تمہیں بنایا ان کا جانشین بنایا، ان کا خلیفہ بنایا، ان کے بعد تمہیں جگہ دی فی الارض، زمین کے اندر، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وما علینا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.